Assalamu alaikum viewers. This is lecture number 44 of your course Theory and Practice in Counseling. आपको जैसा कि इल्म है कि हम काफ़ी टॉपिक्स को स्टडी कर चुके हैं और अब तकरीबन हम अपने कोर्स के इख्तिताम की तरफ बढ़ रहे हैं. Previously we were discussing specialities in the practice of counseling और specialities में हमने बहुत सारे एरियाज का जिक्र किया जिसमें से एक पिछली दफ़ा का टॉपिक है और वो है कम्युनिटी साइकोलॉजी, कम्युनिटी काउंसलिंग आप कह सकते हैं, कम्युनिटी काउंसलिंग एंड कंसल्टिंग. और उसके अलावा उससे पहले आपको पता है कि हमने कैरियर काउंसलिंग की बात की और फिर हमने ये भी देखा कि जो कैरियर काउंसलिंग है वो कौन कौन सी जगह पे की जा सकती है, स्कूल्स में, यूनिवर्सिटीज़ में, और इनफैक्ट इट कैन बी डन विद द एंटायर लाइफ स्पैन ऑफ इंडिविजुअल्स. और उससे पहले ग्रुप्स की बात की, फैमिलीज और मैरिज काउंसलिंग की भी इसी सिलसिले में हमने बात की थी. सो टुडेज टॉपिक इज आल्सो कंसर्न्ड with all of these specialities क्योंकि आज हम बात करेंगे डायग्नोसिस एंड असेसमेंट के बारे में. तो काउंसलिंग में आप जब डायग्नोस करते हैं कोई मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स को या उसकी असेसमेंट करते हैं तो आपको साइकोलॉजिकल टेस्ट की ज़रूरत पड़ती है. अब आज का टॉपिक जो है वो इन सारी स्पेशलिटीज़ के साथ लिंक है बिकॉज इन वट एवर एरिया यू विल बी वर्किंग एज अ काउंसलर यू विल हैव टू यूज़ और यू मे हैव टू यूज़ डिफरेंट काइंड ऑफ टेस्ट्स. अब इस सिलसिले में आगे अभी थोड़ी देर बाद बात करेंगे. पहले ये देखते हैं कि व्हाट वी हैव स्टडीड इन द प्रीवियस लेक्चर. थोड़ा सा रिव्यू करने के बाद आज के लेक्चर की तरफ आते हैं. और आज का लेक्चर जैसे मैंने आपको पहले बताया इट इज डायग्नोसिस एंड असेसमेंट. सो व्हाट वी स्टडीड इन द प्रीवियस लेक्चर. इन द प्रीवियस लेक्चर वी टॉक्ड अबाउट कम्युनिटी काउंसलिंग एंड कंसल्टिंग. कम्युनिटी काउंसलिंग का आगाज जो है वो 1961 और 1963 में होता है विद टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ एक्ट्स. एक तो कम्युनिटी मेंटल हेल्थ का एक्ट था व्हिच वाज पास्ड इन 1963 और इसके अलावा जो है देयर वर सेवरल ऑर्गेनाइजेशंस व्हिच वर रिलेटेड विद मेंटल हेल्थ एंड इलनेस और उस पर बहुत सारा काम 1961 में हुआ. तो इन सब के नतीजे में कम्युनिटी मेंटल हेल्थ के फ़रोग के लिए काम शुरू हुआ और मैंने आपको ये बताया कि अराउंड 2000 कम्युनिटी मेंटल हेल्थ सेंटर्स वर एस्टैब्लिश्ड एट दैट टाइम जब इसका कम्युनिटी मेंटल हेल्थ केयर का आगाज होता है. कम्युनिटी काउंसलिंग या कम्युनिटी हेल्थ से मुराद क्या है? आपको याद है कि पिछले लेक्चर में हमने एक इक्वेशन बनाई थी कि वी डू बिलीव कि इंसान के बायोलॉजिकल प्रीडिस्पोजिशंस और उसके साथ साथ जो भी उसको एनवायरमेंटल स्ट्रेसेस मिलती हैं अगर उनका बैलेंस आपके एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज से ज़्यादा हो जाए तो देयर कुड बी अ चांस दैट द पर्सन विल बी सफरिंग फ्रॉम सम और अदर फॉर्म ऑफ इलनेस. सो इट मीन्स दैट अ पर्सनस एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज चाहे वो कोपिंग स्किल्स हैं चाहे वो डिफरेंट सपोर्ट ग्रुप्स हैं अगर इंसान की ज़िंदगी में उनका अमल दखल ज़्यादा हो तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी दैट दे कुड सर्व एज अ बफर अगेंस्ट जेनेटिक ससेप्टेबिलिटी टू इलनेस और any kind of stressors in person's environment. और community psychology का या community counseling का purpose ही ये है कि we should increase people's coping skills, enhance करनी चाहिए हमें और उसके साथ साथ लोगों को ये educate करना चाहिए कि इससे पहले कि बीमारी हमला आवर हो उस पर कैसे काबू पाया जा सकता है, उसको कैसे आपके तक आने से पहले रोका जा सकता है. So basically that model is prevention of illness rather than a remedial model. यानी कि जब डिजीज हमला आवर हो जाए उसकी बजाय पहले आप उसको कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए. इस सिलसिले में हमने बहुत सारी कम्युनिटी काउंसलिंग और कम्युनिटी प्रोग्राम्स का जिक्र किया था. वन ऑफ देम वाज सब्सटेंस अब्यूज. और सब्सटेंस अब्यूज से जब हम बात करते हैं तो उससे मुराद हर तरह की अब्यूज है, वेदर दे आर हार्ड ड्रग्स or alcohol or even certain kind of foods would also come into this category. And we talked about a number of treatments that are prevalent in this particular problem. For example, we could use first of all medical model और इस सिलसिले में हम detoxification करेंगे और कोई और medicines जो हैं जो आपको इस सिलसिले में help कर सकती हैं उनका इस्तेमाल होगा. And then we also talked about group and family counseling क्योंकि you need a lot of support while you are लिविंग सम काइंड ऑफ सब्सटेंस जिसके आपको अब्यूज का शिकार हो चुके हो तो आपको अपनी फैमिली की या अपने दोस्तों की सपोर्ट की ज़रूरत होती है. एंड देन वी आल्सो टॉक्ड अबाउट
another form of community counseling, and that is gerontological counseling. Gerontological counseling में training और उसके ऊपर education में current period में बहुत इजाफा हो चुका है, and the reason is that people's life expectancy is increased and it is predicted that in future ये इसी तरीके से increase होती जाएगी. और जब हम जेरोंटोलॉजिकल काउंसलिंग की बात करते हैं तो उसमें भी बहुत सारी इसी तरह की टेक्निक्स जो हैं वो आप यूज कर सकते हैं, जिनका पहले भी जिक्र आया है, जैसे कि आप डिफरेंट काइंड्स ऑफ ग्रुप थेरेपीज यूज कर सकते हैं, सपोर्ट ग्रुप्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं. Another form of community counseling was health psychology. Health psychology का तो बेसिकली मोटो ही ये है कि people's lifestyles should be changed. और lifestyles की जब हम बात करते हैं so then we mean डिफरेंट एरियाज ऑफ पीपल्स लाइफ. इसमें उनकी फूड हैबिट्स भी आ जाती हैं, उनका ज़िंदगी गुजारने का तरीका भी आ जाता है. तो आपकी आदत ही वैसी क्यों ना कर दी जाएं कि आप डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स या बीमारियों का शिकार ना हो. और उसमें जैसे कि पीपल आर रिक्वायर्ड टू क्विट स्मोकिंग, दे शुड ईट हेल्दी फूड, और इसी तरह से उनको लाइफ अपनी ज़िंदगी में एक्सरसाइज को अपनी ज़िंदगी का एक लाजमी पार्ट बनाना चाहिए. Another community counseling is rehabilitation counseling. Rehabilitation counseling first was limited just to rehabilitate those people who are physically disabled, but then gradually it was expanded to other areas like, for example, people who are leaving prisons, people who have lost their jobs, similarly patients when they are going home after they were admitted in hospitals, so there is a chance that there could be a relapse. तो उस relapse को रोकने के लिए रिहैबिलिटेशन काउंसलिंग का यूज किया जाता है. उनको सिखाया जाता है कैसे मुआशरे में जाके, कम्युनिटी में जाके उन्होंने दोबारा एडजस्ट होना है. Another form of community counseling is client advocacy, and in fact this is very important in that sense that you have to reach to those people who have less resources and who have less awareness about mental health problems. और उसकी वजह से क्या होता है कि वो खुद ब खुद चलकर काउंसलर तक नहीं आते. तो इस तरह के लोगों तक आपको खुद पहुंचना पड़ता है. और ये कौन से लोग हैं? फॉर एग्जाम्पल होमलेस पीपल, सिमिलरली दोज पीपल जो आपको नजर आते हैं जगह जगह रात को पार्कों में सोए हुए, फुटपाथ पे सोए हुए, दे आर टेकिंग ड्रग्स, लेकिन उनको ये अवेयरनेस नहीं है कि ये इनको तबाही की तरफ ले जा रही है और उनको किसी से कंसल्ट करना चाहिए. सिमिलरली अब्यूज्ड वुमेन एंड दोज चिल्ड्रन हु आर सेक्सुअली और फिजिकली अब्यूज्ड बाय देयर फैमिली और रिलेटिव्स और बाय डिफरेंट पीपल. So this is a very important area I think, और मेरे ख्याल में इस पर सबसे ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है. इसमें निगलेक्टेड और जो ऑप्रेस्ड माइनॉरिटीज़ हैं वो भी इस कैटेगरी में आ जाती हैं, who do not consult themselves or who do not consult the counselor for their problems. And then we also talked about crisis and disaster counseling, which is, the name indicates that it is related with those people who are exposed to some kind of trauma. और ट्रॉमा के बाद उनको काउंसलिंग की जरूरत होती है. एंड देन वी आल्सो टॉक्ड अबाउट कंसल्टेशन इन द प्रीवियस लेक्चर. कंसल्टेशन से मुराद ये है कि द काउंसलर विल प्रोवाइड ट्रेनिंग टू अ पर्सन हु इज डेफिशिएंट इन सर्टेन काइंड ऑफ स्किल्स. तो वो उसको ट्रेनिंग और स्किल्स प्रोवाइड करेगा सो दैट दैट पर्सन हु मे बी अ कंसल्टी और ऑर्गेनाइजेशन टू डील विद देयर ओन प्रॉब्लम्स. तो ये तो था कुछ ओवरव्यू what we have studied in the previous lecture. अब आज के लेक्चर की तरफ चलते हैं. और जैसा कि मैंने आपको पहले कहा था कि ये जरूरी नहीं है कि सब लोग जो हैं वो, बहुत सारे लेक्चर्स में इस बात की जिक्र हो चुका है कि सब लोग जो हैं वो टेस्ट्स के इस्तेमाल को मुनासिब समझें. आपने ये नोट किया होगा कि बहुत सारी जो हमने थ्योरेटिकल अप्रोचेस डिस्कस की हैं, फॉर एग्जांपल एग्जिस्टेंशियल थेरेपी, गेस्टॉल्ट थेरेपी, ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी या फिर क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी, इनमें स्पेसिफिकली हमने देखा कि काउंसलर्स आर नॉट इन फेवर ऑफ यूजिंग डिफरेंट काइंड ऑफ टेस्ट्स फॉर द असेसमेंट ऑफ द क्लाइंट. लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आप अगर खुद टेस्ट यूज नहीं करते तो आपको उनकी इंफॉर्मेशन भी ना हो. So today's lecture is related with diagnosis and assessment, and it is related with all of the specialties that we have discussed so far. So what I was saying, it is not essential that you will be using tests on your client. Even if you are not employing tests on your client, even then it is essential that you understand that what kind of tests are available in the market और कौन कौन से प्रॉब्लम्स के लिए कौन कौन से टेस्ट इस्तेमाल होते हैं.
اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو ایسے بہت سارے کاؤنسلرز اور آرگنائزیشن سے ڈیل کرنا پڑ سکتا ہے جو ان ٹیسٹ کا استعمال کر رہے ہیں، اور یہ بھی ضروری ہے کہ جو کرنٹ ڈائگنوسٹک سسٹمز چل رہے ہیں ان سے کاؤنسلرز کو پوری طرح آگاہی ہو. سو فرسٹ آف آل آئی وڈ لائک ٹو ڈسکس دا DSM-4 ملٹی ایکزیل اسسمنٹ سسٹم. میرا خیال ہے کہ اس کا ذکر آپ نے پہلے ضرور سنا ہوگا. سائیکالوجی کے مختلف ایریاز میں DSM-4 کا ذکر آ جاتا ہے اور یو ول بی اویئر آف دیٹ. اٹس اے ویری پاپولر ڈائگنوسٹک سسٹم جو کہ مینٹل ہیلتھ پروفیشنلز ورلڈ وائڈ یوز کرتے ہیں. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم اٹ اٹریکٹس اے لاٹ آف criticism اینڈ کنٹروورسی ایز ویل ایز پریز. کیونکہ پریز میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ سب سے زیادہ استعمال بھی اسی ڈائگنوسٹک کرائٹیریا کا کیا جاتا ہے. اب DSM-4 جو ہے دیٹ واز ایکچولی ڈیولپڈ ان 1994، لیکن اس کے بعد ایئر 2000 میں ہمیں اس کی ایک ٹیکسٹ ریویژن جو ہے وہ بھی ملتی ہے، اور ٹیکسٹ ریویژن ڈائگنوسٹک کیٹیگوریز تو وہی ہیں لیکن تھوڑی بہت جو ہے اس کے ڈسکرپشنز میں چینجز ہیں. سو واٹ از مینڈ بائی DSM-4 multi-axial assessment system? The major benefit or advantage of DSM-4 is that it takes into consideration those factors also which could be important in the diagnosis of a person. For example, environmental factors, اسی طرح سے psychosocial stressors, medical conditions and so on. تو یہ ایک آپ کو صرف ایک ڈائگنوسٹک لیبل پرووائڈ نہیں کرتا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ان فیکٹرز کے بھی پہ بھی فوکس کرتا ہے جن کو عام زندگی میں ہو سکتا ہے کہ جو سائیکیٹرسٹ، کلینکل سائیکالوجسٹ یا کاؤنسلر جو ہے وہ اوور لک کر جائے اور صرف ڈائگنوسس پر، اس کے سمٹمس پر دھیان دیتے ہوئے ایک ڈائگنوسس کر دے، بیکاز اٹ کیپس انٹو کنسیڈریشن ایز آئی مینشنڈ بیفور انوائرمنٹل، سائیکو سوشل اینڈ میڈیکل کنڈیشنز. اب یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ملٹی ایکزیل کیا ہے. اٹ از ایکچولی 5 ایکسس سسٹم جس پر آپ کو اپنے پیشنٹ کو یا کلائنٹ کو ریٹ کرنا پڑتا ہے. The first axis is related with major clinical disorders. اب ضروری نہیں ہے کہ جو کاؤنسلر ہے وہ DSM-4 کا استعمال کرے. But again, I would say that it is important that the counselor should be aware of all the diagnostic categories that are prevalent at this time. So major clinical disorders جو ہیں اس سے مراد ہے جیسے schizophrenic disorders ہیں، mood disorders ہیں، اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے problems. The second axis is related with stable and enduring problems. So they are different from major clinical disorders. اور جب ہم بات کرتے ہیں enduring problems کی then I am referring to personality disorders and mental retardation، کیونکہ ان کا اگر آپ دیکھیں تو ان کی etiology اور ان کی جو symptoms ہیں they are different from the previously mentioned axis 1 disorders. The third axis is related with medical conditions which could be related to abnormal behavior. For example, diabetes, hypertension, or similarly any problem in your thyroid. Fourth axis is mentioning of your psychosocial problems. For example, unemployment, conflict in family, similarly koi generational gap or so on. Fifth and last axis is related with global clinician rating of adaptive functioning. یعنی what is the adjustment level of the person. تو آپ اس کا current level بھی نوٹ کرتے ہیں اور previous years کا highest level جو ہے وہ بھی آپ اس میں indicate کرتے ہیں. ایک مثال سے ان ایکسس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اگر ہم ایک کلائنٹ پر ان تمام ایکسس کے مطابق ریٹنگ کر رہے ہیں تو کس طرح کی پکچر ابھر سکتی ہے. فار ایگزامپل آن ایکسس 1 if the person is suffering from depression تو آپ ایک نمبر اس کو الاٹ کر دیتے ہیں which you can see in this slide اور the category could be major depression. اب اس کے ساتھ ساتھ DSM-4 کی جو بنیادی خاصیت ہے وہ یہ ہے کہ صرف یہ ایک 1 یا 2 ورڈ ڈائگنوسس پرووائڈ نہیں کرتا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور وضاحت بھی کرتا ہے کہ اس پرابلم کی سیویرٹی کتنی ہے اور یہ کرونک ہے یا اس کے ساتھ اور بھی ریلیٹڈ جو امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں وہ کیا ہیں. فار ایگزامپل it's a single episode swear without psychotic features کیونکہ depression could exist without and with psychotic features. Second axis اگر ہم دیکھیں تو the person is also having the problem of dependent personality disorder. تو ایک major clinical disorder کے ساتھ ساتھ personality disorder بھی ہمیں اس شخص میں نظر آتا ہے. The third one which is medical condition is diabetes. تو اس کو بھی ہمیں ساتھ مینشن کرنا چاہیے whatever is the physical problem کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس کا امپیکٹ بھی ہمیں ڈیزیز پر نظر آئے.
The fourth one is psychosocial stressors. For example, in this case is a separation from spouse and conflict with children. And the last axis जो है उसमें severity है moderate, और axis 5 जो है वो current global functioning है वो 44, और highest global functioning जो है वो past year का 55 है. यहाँ पे मैं ये मेंशन करती जाऊँ कि इसकी रेंज जो है वो 0 से लेकर 100 तक है, और 100 mean that you are fully functional. So whatever is the rating, so it provides a clear indication of your level. अब ये तो था कि अगर आपने किसी प्रॉब्लम को डायग्नोस करना है उसके बारे में थोड़ी सी डिस्कशन. अब हम चलते हैं साइकोलॉजिकल टेस्ट की तरफ. साइकोलॉजिकल टेस्ट जो है वो बहुत सारे काउंसलर्स तो यूज नहीं करते बिकॉज दे बिलीव इन लुकिंग एट द रिलेशनशिप बिटवीन क्लाइंट एंड द काउंसलर. साइकोलॉजिकल टेस्ट का इस्तेमाल एक बहुत कंट्रोवर्शियल एरिया समझा जाता है, और इसकी वजह क्या है कि व्हाई इट इज कंसिडर्ड अ कंट्रोवर्शियल एरिया. थोड़ी देर के बाद हम डिस्कस करेंगे कि बहुत सारी जो माइनॉरिटीज हैं दे कंसिडर दैट साइकोलॉजिकल टेस्ट आर नॉट डूइंग जस्टिस विद देम. और वो क्यों, इसके बारे में तो बाद में बात होगी. पहले ये देखते हैं कि ये कंट्रोवर्सी कैसे पैदा होती है. According to Leo Goldman, there is increased feeling that the use of tests in counseling on the whole is a sad disappointment, and that in recent years matters have actually become worse. Why the matters have become worse and why people are so bitter against use of psychological tests? इसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं. अब ये वजूहात कौन कौन सी हैं इस पर थोड़ी सी रोशनी डालते हैं. According to Sugarman, which he pointed out in 1978, objections to the use of assessment and appraisal techniques are on 5 different grounds. तो शुगरमैन के ख्याल में 5 वजूहात हैं जिसकी वजह से साइकोलॉजिकल टेस्ट को कंट्रोवर्शियल समझा जाता है. द फर्स्ट थिंग इज दैट दे आर रिडक्शनिस्ट, और ये जो अप्रोच है इट इज कॉल्ड रिडक्शनिस्टिक अप्रोच. अब रिडक्शनिज्म से मुराद क्या है? मुझे याद आ रहा है कि पहले लेक्चर में भी इस चीज के बारे में बात हो चुकी है, तो शायद आप इसको अब ज्यादा बेहतर तरीके से समझ सकें. इसका मतलब ये है कि when we are reducing a number of things to just 1 or 2 categories, आप पेशेंट में या क्लाइंट में बहुत सारी सिम्टम्स देखते हैं और उसके बाद आप क्लाइंट को एक सिंगल डायग्नोस्टिक कैटेगरी में कैद कर देते हैं, और फिर उससे क्या है कि उस रिचनेस जो है उस डेटा की वो चली जाती है, बिकॉज एवरी क्लाइंट इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर क्लाइंट. लेकिन अल्टीमेटली बहुत सारे क्लाइंट्स को फॉर एग्जाम्पल एक ही डायग्नोसिस जैसे कि मेजर डिप्रेशन है वो दिया जा सकता है. सो इट मीन्स दैट यू आर ब्रिंगिंग बैक सेवरल सिम्टम्स टू जस्ट 1 कैटेगरी. दूसरी बात क्या है वो ये है कि साइकोलॉजिकल टेस्ट जो हैं दे आर आर्टिफिशियल. आर्टिफिशियल इसलिए हैं कि अगेन वट एवर द फिनोमिनोलॉजी ऑफ एक्सपीरियंस इज, आप उसको भूल जाते हैं. जो क्वालिटेटिव एनालिसिस है वो उसकी बात नहीं करते, बल्कि हम एक कैटेगरी में, एक वर्ड में या 2 वर्ड्स में हम एक शख्स की तमाम सिम्टम्स को कैद कर देते हैं. द थर्ड प्रॉब्लम इज दैट साइकोलॉजिकल टेस्ट इग्नोर्स द क्वालिटी ऑफ द रिलेशनशिप. और ये रिलेशनशिप किसके दरमियान है? क्लाइंट और काउंसलर के दरमियान. बिकॉज व्हेन क्लाइंट एंड काउंसलर विल बी टॉकिंग देन द टॉक विल बी अबाउट सो मेनी थिंग्स, और उसका जो कंटेंट है दैट कुड बी वेरी एलैबोरेटिव, दैट कुड इन फैक्ट प्रोवाइड अस अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द क्लाइंट. लेकिन अल्टीमेटली आप उसको रिड्यूस कर देते हैं एक डायग्नोस्टिक कैटेगरी में. फोर्थ थिंग इज दैट इट एक्चुअली लेबल्स पीपल. सो यू आर बीइंग जजमेंटल बिकॉज यू आर जजिंग पीपल अकॉर्डिंग टू सर्टेन डायग्नोस्टिक कैटेगरीज, और आप उनकी लेबलिंग कर देते हैं. और ये लेबलिंग जो है उसका प्रॉब्लम ये है कि इट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ स्टिग्मा. पीपल वुड से दैट पर्सन इज स्किज़ोफ्रेनिक. अब तो इस तरह की वैसे ये जो है वर्ड्स यूज करने पे खासी रिस्ट्रिक्शन भी है, बिकॉज जनरली इट इज एप्रिशिएटेड आप ये कहें कि द पीपल विद स्किज़ोफ्रेनिया रादर देन सेइंग कि स्किज़ोफ्रेनिक. सिमिलरली यू वुड से द पर्सन विद एपिलेप्सी रादर देन सेइंग एपिलेप्टिक, क्योंकि इससे फिर ये लगता है कि दैट पर्सन इज हैविंग द प्रॉब्लम. The fourth thing is that it is overly intellectual because you do not understand the person, बल्कि आप उसको एक कॉम्प्लेक्स जो है वो नाम देकर, अगेन मैं यही कहूंगी कि आप एक डायग्नोस्टिक कैटेगरी में ट्रैप कर देते हैं पर्सन को, एंड यू डू नॉट ट्राई टू अंडरस्टैंड द पर्सन ऑन द होल. So these are a few criticism that have been raised on the use of psychological tests, और उसी की वजह से बहुत सारे काउंसलर्स जो हैं वो साइकोलॉजिकल टेस्ट को इस्तेमाल नहीं करते. उसकी बजाय वो जो क्लाइंट के साथ आपकी बातचीत चल रही है, जो इंटरेक्शन है, उस पर ज्यादा फोकस करते हैं.
लेकिन अगेन पॉइंट ये है कि हमें उसके बावजूद काउंसलिंग का सब्जेक्ट जब हम पढ़ते हैं तो हमें टेस्ट के बारे में नॉलेज होनी चाहिए. बेसिकली देयर आर टू काइंड्स ऑफ टेस्ट्स. अगर हम ब्रॉड कैटेगरीज की बात करें तो उसके अंदर बहुत सारे और टेस्ट को हम फिट कर सकते हैं. फर्स्ट वन इज नॉन स्टैंडर्डाइज्ड कैटेगरी एंड द सेकंड वन इज स्टैंडर्डाइज्ड. नॉन स्टैंडर्डाइज्ड और स्टैंडर्डाइज्ड में बेसिक फर्क ये है कि जो स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट होते हैं वो बहुत रिसर्च के बाद बने होते हैं, उनके नॉर्म्स डेवलप हुए होते हैं, उनके बाकायदा मैनुअल होते हैं और उनमें क्लियर इंस्ट्रक्शंस दी होती हैं कि हाउ टू यूज दिस टेस्ट. और बाज़ औक़ात आपने एक ही तरीके से जो है वो इंस्ट्रक्शंस अपने क्लाइंट को देनी होती हैं. फिर उसके अलावा ये भी बहुत क्लियरली मेंशन होता है कि ये टेस्ट जो है वो एडमिनिस्टर कैसे करना है, उसकी स्कोरिंग कैसे की जानी है. उसके बरक्स जो हैं, जब हम नॉन स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट की बात करते हैं तो उनके लिए कोई वाज़ेह इंस्ट्रक्शंस नहीं होती और उसका जो है इंस्ट्रक्शंस अगर हों भी तो दैट डजंट हैव अ यूनिफॉर्म प्रोसीजर फॉर ऑल क्लाइंट्स और उसी की वजह से ये है कि उसकी रेप्लिकेशन जो है वो पॉसिबल नहीं होती. और उसमें ये भी एक अंसर शामिल हो सकता है कि व्हेन यू आर स्कोरिंग द सब्जेक्टिविटी ऑफ द काउंसलर कुड बी इन्वॉल्व्ड. सबसे पहले बात करते हैं नॉन स्टैंडर्डाइज्ड इंस्ट्रूमेंट्स की. नॉन स्टैंडर्डाइज्ड टेक्निक्स में जो पहला जिक्र आएगा वो है ऑब्जर्वेशन. ऑब्जर्वेशन इज अ tool that is very frequently used in counseling and clinical psychology and it is equally effective if we use it with all age groups, चाहे आप बच्चों के साथ या adults के साथ इसका इस्तेमाल करते हैं. Gibson and Mitchell have talked about 3 kinds of observations. First is casual observation and then there are 2 higher levels of observations. जो casual observation है वो है जिसमें तमाम लोग involve होते हैं और हम अपनी everyday life में लोगों को observe करते हैं. There is not any training that is required for this casual observation. आप अपने दोस्तों को, अपने मिलने जुलने वाले को सारा दिन ऑब्जर्व करते हैं और उसमें लोगों में इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं. बाज़ लोग बहुत कीन ऑब्जर्वर होते हैं, वो आपकी हर डिटेल को, आपकी हर मूवमेंट को नोट करते हैं. उसके बरक्स जो हैं वो कुछ लोग जो हैं वो बिल्कुल ओवरलुक कर जाते हैं. जब किसी चीज़ को देख रहे होते हैं तो वो कहते हैं मुझे तो पता ही नहीं चला, मैंने नहीं नोट की ये बात. सो पीपल आर डिफरेंट इन एवरीडे ऑब्जर्वेशन. देन on the second level there are 2 higher level of observation. अब जो पहली है observation that is planned and that is scientific observation और उसमें बाकायदा हम स्ट्रक्चर करते हैं कि अपनी ऑब्जर्वेशन जो है वो हमने कैसे करनी है. उसमें कैटेगरीज जो हैं वो डिफाइन होती हैं और हमने ये भी सोचा होता है कि इसको रेट कैसे करेंगे. फॉर एग्जांपल यू कुड यूज डिफरेंट रेटिंग स्केल्स या फिर आप जो है वो उसकी फ्रीक्वेंसी नोट करते हैं या फिर उसकी अकरेंस और नॉन अकरेंस का ख्याल करते हैं कि वेदर दैट पर्टिकुलर बिहेवियर अकर्ड और इट डिडंट अकर. अब ये साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन होती है, लेकिन जो उसके बाद की है ऑब्जर्वेशन दैट इज क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन एंड दैट कुड बी वेरी प्रोलॉन्ग्ड फॉर आवर्स एंड दैट रिक्वायर्स इंटेंसिव ट्रेनिंग और उसमें अक्सर जो है वो डॉक्टरल लेवल ट्रेनिंग इज रिक्वायर्ड. ऑब्जर्वेशन का इस्तेमाल जो है वो तकरीबन तमाम थ्योरेटिकल अप्रोचेस में किया जाता है. जो भी हमने स्कूल्स ऑफ थॉट्स पढ़े हैं या काउंसलिंग अप्रोचेस को डिस्कस किया है उन सब में ऑब्जर्वेशन का इस्तेमाल होता है. लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि फिर ऑब्जर्वेशन को लिया किस तरह से जाता है और उसको कैसे यूज करते हैं, उसमें थोड़े बहुत डिफरेंसेस हमें नजर आते हैं. फॉर एग्जाम्पल इफ वी टॉक अबाउट साइकोडायनामिक काउंसलिंग तो साइकोडायनामिक काउंसलर जो है वो एक बिहेवियर को जो वो ऑब्जर्व कर रहा है उसको एक साइन के तौर पर लेगा एंड दैट साइन इज अबाउट सम अंडरलाइंग डायमेंशन या अंडरलाइंग मोटिव जो है उसकी वो अक्कासी कर रहा होता है. इसके बरक्स अगर हम एक बिहेवियरल काउंसलर को लेते हैं तो बिहेवियरल काउंसलर विल टेक दैट बिहेवियर एज अ सैंपल ऑफ बिहेवियर. तो काउंसलिंग में चाहे कोई भी आप पैराडाइम यूज कर रहे हैं, ऑब्जर्वेशन का इस्तेमाल तो उसी तरह से होता है, लेकिन फर्क सिर्फ ये है कि आप उस बिहेवियर की इंटरप्रिटेशन जो है वो कैसे करते हैं. एक और चीज जो हमें ये देखनी चाहिए कि ऑब्जर्वेशन जो है व्हाई इट इज कंसिडर्ड सो इम्पोर्टेंट. एक बात स्पेशली काउंसलिंग में ट्रू है और वो ये है कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो है दैट इज कंसिडर्ड वेरी इंपॉर्टेंट. और हमने बहुत सारी डिस्कशन इस टॉपिक पे की थी कि वी हैव टू लुक फॉर द इनकंसिस्टेंसी बिटवीन बिहेवियर एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ऑफ द क्लाइंट. और जब आप देखते हैं कि क्लाइंट आपको कह कुछ रहा है लेकिन उसके अंदाज से आपको कोई और बात पता चल रही है तो फिर आप बहुत सारी बातें जो हैं वो उससे अखज़ कर सकते हैं. सो द इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू नोट हेयर इज दैट
نان وربل کمیونیکیشن از ویری امپورٹنٹ, اور نان وربل کمیونیکیشن جو ہے اس کو سمجھنے کے لیے آبزرویشن جو ہے دیٹ از اے ویری امپورٹنٹ ٹول. Now I would like to discuss the instruments that could be used if a person is observing another person. اب یہ کون کون سے انسٹرومینٹس ہیں جو کاؤنسلر جو ہے اس کی ہیلپ کر سکتے ہیں. Let's see that. First one are checklists. Actually checklists are used to rate the occurrence or non-occurrence of a behavior. For example, if you want to see whether a child is naughty or not, تو سب سے پہلے تو آپ یہ ڈسکرائب کریں گے کہ naughty behavior سے مراد کیا ہے. آپ سرٹن کیٹیگوریز جو ہے وہ ڈیفائن کرتے ہیں. اس کے بعد آپ جب یہ ڈیفائن کر لیتے ہیں کہ نوٹی سے مراد کیا ہے, تو پھر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ دیٹ پرٹیکولر بہیویئر اکرڈ اور اٹ ڈیڈنٹ اکر, اور اس میں آپ چیک لسٹ آپ نے بنائی ہوتی ہیں. فار ایگزامپل ہٹنگ سم باڈی اور سلیپنگ سم باڈی, ابیوزنگ سم ون, اور آپ پھر اس میں ٹک کرتے چلے جاتے ہیں کہ دیٹ بہیویئر اکرڈ اور اٹ ڈیڈنٹ. اس کے علاوہ ایک اور طریقہ جو ہے وہ یوز کیا جاتا ہے, دیٹ از ریٹنگ اسکیلز. ریٹنگ اسکیلز تھوڑا سا زیادہ ان کا ایڈوانٹیج ہے چیک لسٹ پر, اس لحاظ سے کہ ریٹنگ اسکیلز ٹیل اس اباؤٹ دا اکرنس اور نان اکرنس آف اے پرٹیکولر بہیویئر. ایٹ دا سیم ٹائم دے پوائنٹ آؤٹ دا ڈگری آف دیٹ بہیویئر, کہ اس کی انٹینسٹی کتنی تھی. اور اس سلسلے میں ہم پھر ایک آرڈینل اسکیل یوز کرتے ہیں. آپ کو ایک سلائڈ دکھاتی ہوں جس میں آپ کو یہ نظر آئے گا کہ یہ انٹینسٹی جو ہے کسی بہیویئر کی کیسے میئر کی جا سکتی ہے. یہاں پر آپ کو ایک رینج نظر آ رہی ہے فرام 1 to 5 or never to always, and you would categorize that behavior according to any particular dimension. اب اس میں پرابلم جو ہے وہ ریٹنگ اسکیلز میں یہ ہے کہ usually observers rate a person in the middle category and that is number 3. کیونکہ عام طور پر یہ آسان لگتا ہے, just like safe playing, کہ آپ یہ کرتے ہیں کہ ایک behavior جو آپ کو سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ ایکسٹریم پر ہے یا پھر اس کی لوور انٹینسٹی ہے, تو اس کو جنرلی جو ہے وہ ہر دفعہ جو ہے وہ مڈل کیٹیگری جو ہے وہ اسائن کر دی جاتی ہے. لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ ریٹنگ اسکیلز اور جو چیک لسٹ ہیں ان کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا. سب سے بڑا فائدہ ان کا یہ ہے کہ دے آر ویری سمپل ٹو یوز, اور اس کے لیے کوئی خاص ٹریننگ کی ضرورت نہیں ہوتی. The third method is anecdotal reports. Actually, they are subjective descriptions of a client's behavior. اور اس میں anecdotal reports میں جب آبزرور کسی ایک خاص بہیویئر کو آبزرو کرتا ہے تو اس میں وہ پرٹیکولرلی مینشن کرتا ہے کہ اس وقت کیا ٹائم ہوا ہے, میں یہاں پر کھڑا ہوا ہوں, میں یہاں پر یہ چیز نوٹ کر رہا ہوں, پلیس, ٹائم, ایوری تھنگ از مینشنڈ. اور اس میں آخر پر یوزلی جو ہے وہ کمنٹس آر ایویلویٹو, یعنی کہ جو آبزرور ہے اس کی اپنی ایویلویشن جو ہے اس آبزرویشن میں شامل ہو جاتی ہے. تو اس لحاظ سے کہہ بھی سکتے ہیں کہ یہ ایک اس میں سبجیکٹیوٹی ہے جو ہے وہ اس کا عنصر شامل ہو جاتا ہے. So that was about observation, which I indicated before that it's a very useful instrument and it doesn't matter whatever behavioral paradigm you are following, it is equally effective. The other category is self-report instruments. Self-report instruments جو ہیں وہ نام سے ظاہر ہے کہ آپ خود فل کریں گے اور آپ کو کوئی observe نہیں کر رہا. یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی at the same time is observing you when you are filling a questionnaire or something, لیکن اس میں فائدہ یہ ہے کہ یہ تھوڑے ٹائم میں ہو جاتا ہے, اور بعض اوقات تو یہ ہوتا ہے کہ کاؤنسلر کے پاس جانے سے پہلے جو ہے وہ آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ ایک چیز جو ہے ایک کویسچنر جو ہے وہ فل کر دیں. سیلف رپورٹ انسٹرومینٹس جو ہیں ان کی بہت ساری اقسام ہیں. کون کون سی اقسام ہیں؟ لیٹس سی دیٹ. دا فرسٹ ون از کویسچنائر. کویسچنائر جو ہیں دے آر دا موسٹ پاپولر میتھڈ ٹو گیٹ ڈیٹا اینڈ انفارمیشن اباؤٹ دا کلائنٹ, اور یوزلی جو ہے یہ لارج گروپ جب ہوتا ہے تو اس سلسلے میں ہمیں فائدہ مند ہوتے ہیں. پیپل وین دے آر سٹنگ ان اے گروپ, جیسے کہ 5-6 لوگ ہیں وہ انٹرویو دینے کے لیے ویٹ کر رہے ہیں, تو ان سب کو کوئی آپ چیز دے دیں اور کہیں کہ یہ فل کرنے ہیں. اور یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگوں کے ایٹیچیوڈ جاننے کے لیے وین دیر از اے لارج پاپولیشن یو وانٹ ٹو کور, تو پھر بہتر یہ ہے کہ لوگ خود بخود یہ کویسچنر جو ہیں وہ اپنے طور پر آپ کو فل کر کے دے دیں. دا سیکنڈ ٹائپ از انٹرویوز. انٹرویوز آپ کو یقیناً پتا ہوگا کہ انٹرویوز میں کوئی ہم سے سوال کرتا ہے اور ہم اس کے جواب دیتے ہیں. انٹرویوز کا جو میجر بینیفٹ ہے کویسچنرز کے اوپر وہ یہ ہے کہ اٹ کوڈ بی اسٹرکچرڈ اکارڈنگ ٹو دا نیڈز آف دا انٹرویو. جس طرح سے انٹرویو جا رہا ہے اس کے مطابق اس میں تبدیلی کی جا سکتی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی نان وربل کمیونیکیشن جو ہے اس کو بھی نوٹ کیا جا سکتا ہے. دا آبزرور کوڈ نوٹ وین ایور یو آر فیلنگ سم تھنگ, تو آپ کے چہرے کے تاثرات کیا ہیں,
اور اگر کوئی سوال کا جواب کسی کلائنٹ نے ڈفرینٹلی دیا ہے تو پھر اس کے مطابق اگلا سوال اس سے کیا جا سکتا ہے. سو دے کوڈ بی ٹیلرڈ اکارڈنگ ٹو دا نیڈز آف دا انٹرویو اینڈ آف دا کلائنٹ. The next example is of personal essays or autobiographies. آپ کو جب میں نے فرزانہ کا کیس بتایا تھا تو اس میں میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ فرزانہ سے یہ کہا گیا کہ اپنی آٹو بایوگرافی لکھیں. تو آٹو بایوگرافی کئی دفعہ کاؤنسلرز کلائنٹ کو لکھنے کے لیے کہہ دیتے ہیں. اس کا فائدہ یہ ہے کہ کلائنٹ خود آپ کو اپنے بارے میں اپنی لائف کے امپورٹنٹ ایشوز کے بارے میں بتاتا ہے. They could have very much relatedness with important areas of counseling. تو اس سے میں بہت ساری اچھی انفارمیشن رچ انفارمیشن جو ہے وہ حاصل ہو جاتی ہے. دا فائنل سیلف رپورٹنگ انسٹرومینٹ از جرنل. جرنل کا ذکر تو آپ کے ساتھ بہت دفعہ ہو چکا ہے کیونکہ کئی دفعہ میں نے آپ کو کہا ہے کہ آپ اپنے تاثرات، اپنی فیلنگز، اپنی تھاٹس جو ہیں اپنے کاؤنسلنگ جرنل میں لکھیں. تو اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ جرنل کیا چیز ہوتی ہے. ان فیکٹ دس از ناٹ سمپلی اے ڈائری اور daily record of whatever is happening with you. It is much more than that. کیونکہ اس میں صرف آپ نے یہ نہیں لکھنا کہ آج میرے ساتھ کیا ہوا، آپ نے اپنی فیلنگز اور تھاٹس جو ہیں اس کی عکاسی بھی کرنی ہے. So in that point of view it is quite a valuable source of data because whatever is coming to your mind and whatever is happening with you at the moment in here and now, you will be talking about that in your journal. So that was all about unstandardized instruments, جس میں زیادہ تر یہ بات امپورٹنٹ ہے سمجھنے والی، اور وہ یہ ہے کہ جو کویسچنائر فل کرنے والا ہے، انٹرویو دینے والا ہے یا آبزرو کرنے والا ہے، اس کی اپنی ایویلویٹو ٹینڈنسیز یا اس کی اپنی سبجیکٹیوٹی جو ہے وہ اسکورنگ میں شامل ہو جاتی ہے. اس کے برعکس جب ہم اسٹینڈرڈائزڈ انسٹرومینٹس کی بات کرتے ہیں تو ان کا میجر ایڈوانٹیج ہی یہ ہے کہ اسٹینڈرڈائزڈ انسٹرومینٹس میں ریپلیکیشن پاسبل ہوتی ہے. ان کا ایک ایڈمنسٹریشن کا ایک خاص طریقہ کار ہوتا ہے. ایون جو اس میں ورڈز بولے جاتے ہیں وہ سب کلائنٹس کے لیے ایکول ہوتے ہیں، اور اس کی جب اسکورنگ کی جاتی ہے تو ایک خاص فارمیٹ کے تحت کی جاتی ہے. دیٹ از وائی دے آر کنسیڈرڈ ویری ویلیویبل. اور جو اسٹینڈرڈائزڈ انسٹرومینٹ سے انفارمیشن حاصل ہوتی ہیں دے آر کنسیڈرڈ ریلائبل اینڈ ویلڈ. دیر آر ٹو کائنڈس آف ٹیسٹس which could be called or considered standardized. The first one are norm reference test and the second one are criterion reference test. Norm reference test جو ہیں اس میں ایک ورڈ بڑا امپورٹنٹ ہے سمجھنے والا and that is norm. Norm کیا ہوتا ہے؟ Norms آپ اسٹیبلش کرتے ہیں ٹیسٹس میں which tell us about the behavior or performance of a big population. اور اس پاپولیشن سے جب آپ ٹیسٹ ڈیولپ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ بہت سارے سوالات پوچھتے ہیں یا انٹرویو کرتے ہیں، اور ان تمام ریسپانسز کو سامنے رکھ کر آپ اس پرٹیکولر پاپولیشن کے نارمز ڈیولپ کرتے ہیں. دیز نارمز آر جنرلی نیشن وائڈ، لیکن سم ٹائم دے کوڈ بی ریجنل اور لوکل نارمز آلسو. اور جب آپ نارمز ڈیولپ کرتے ہیں تو یہ بھی کوشش کی جاتی ہے کہ جہاں پر ملٹائی کلچرل سوسائٹیز ہوتی ہیں اس میں تمام طرح کی کلچرز یا ایتھنک مائنورٹیز اور میجورٹیز جو ہیں ان کو ایکول ریپرزینٹیشن دی جائے تاکہ اس ملک میں رہنے والے جو تمام لوگ ہیں ان کے لیے وہ ریپرزینٹیو ٹیسٹ شمار کیا جا سکے. اب اسٹینڈرڈائز ٹیسٹ میں یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ نارمز ڈیولپ کیے جائیں، اور اسی لیے یہ جو اسٹینڈرڈائز ٹیسٹ ہیں یہ ان کی اہمیت جو ہے وہ بہت زیادہ سالڈ ہے، اور ریسرچ میں اس کی جو امپورٹنس ہے دیٹ از ویل اسٹیبلشڈ. اس کے برعکس جو کرائٹیرین ریفرنسڈ ٹیسٹس ہیں they are used to ascertain an individual status with respect to a well-defined behavioral domain. کہ جب آپ ایک پرٹیکولر کلائنٹ کو اسیس کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ ایک behavioral paradigm یا behavioral domain کے مطابق اس کو اسیس کرتے ہیں، اور وہ جو behavioral domain ہے that describes what a client can do and what a client cannot. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک behavioral profile جو ہے اس کے مطابق اپنے کلائنٹس کو آپ اسیس کرتے ہیں، اور یہ دیکھتے ہیں کہ اگر ایک کلائنٹ کا یہ اسکور ہے تو یہ کلائنٹ کون کون سا بہیویئر کر سکتا ہے اور کون کون سی چیزیں جو ہے وہ اس میں کلائنٹ میں ڈیفیشینٹ ہیں. So these two kinds of criterion are adopted while we are talking about standardized tests. اب یہ جب ہم اسٹینڈرڈائزیشن کی بات کرتے ہیں تو اس میں تین چیزیں امپورٹنٹ ہیں. آپ کو ایک سلائڈ دکھاتی ہوں جس میں آپ کو ایک فگر نظر آئے گی، اور یہ فگر آپ کو یہ بتا رہی ہے کہ there are three concepts which are important
in the value of assessment tool. اور وہ کون کون سی چیزیں ہیں یہ بھی آپ کو سلائڈ پر نظر آ رہا ہے. The first one is reliability, the second one is validity, and the third one is standardization. Standardization پر آپ کو یہ سلائڈ میں نظر آئے گا کہ اس کی ڈیفینیشن کیا ہے. The application of certain standards to ensure consistency across different measurements. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک خاص طریقے کے تحت وہ ٹیسٹ ایڈمنسٹر کرتے ہیں اور وہ پروسیجر جو ہے وہ تمام کلائنٹس کے لیے یکساں طور پر استعمال کیا جاتا ہے اور اسی لیے جو ریزلٹس ہوتے ہیں دے آر ریپلیکیبل, دے آر کنسسٹنٹ اکراس میجرمنٹس. دو اور چیزیں جو امپورٹنٹ ہیں کسی بھی ٹیسٹ کی ویلیو کو ایسرٹین کرنے میں, دے آر ویلڈیٹی اینڈ ریلائبلٹی. ریلائبلٹی سے مراد ہے کنسسٹینسی ان اسکورس, یعنی اگر آپ نے ایک انٹیلیجنس ٹیسٹ ایک شخص کو آج دیا ہے اور اس کا جو اسکور آیا ہے تو ایک مہینے کے بعد بھی اس کا لگ بھگ وہی اسکور ہونا چاہیے. اگر ٹیسٹ جو ہے وہ اسٹینڈرڈائز نہیں ہے اور ایک صحیح رولز کے تحت نہیں بنایا گیا یا اس کے جو آئٹمس ہیں وہ ایسے نہیں ہیں کہ وہ انٹیلیجنس کو فار ایگزامپل میئر کر سکیں, تو یہ پاسبل ہے کہ ایک مہینے کے بعد جو ہے وہ شخص کا اسکور جو ہے وہ ڈفرینٹ آ سکتا ہے. ایک اور چیز جو ہے وہ جس کا ابھی ذکر آیا ہے دیٹ از ویلڈیٹی. ویلڈیٹی سے مراد یہ ہے کہ دا ٹیسٹ میئرز واٹ اٹ انٹینڈس ٹو میئر, یعنی کہ جو اس کے آئٹمس ہیں وہ وہی چیز میئر کر رہے ہیں جس کے لیے وہ ٹیسٹ بنایا گیا ہے. جیسے کہ انٹیلیجنس کے آئٹمس جو ہیں ان کو انٹیلیجنس ہی میئر کرنی چاہیے, نہ کہ وہ پرسنالٹی کو میئر کرنا شروع کر دیں. Now I would like to discuss different types of standardized instruments. اب different kinds of tests are used which are standardized, اور وہ کون کون سی ٹائپس کے ہو سکتے ہیں. They are aptitude tests, they are intelligence tests, they are measuring interests, temperaments of people. اب ان سب کا باری باری مطالعہ کرتے ہیں. First one are achievement tests. Achievement tests are designed to assess what a person has learned in a given subject. So basically, what a person has achieved, achievement tests will be measuring that. So usually they are referring to scholastic ability. So whatever you have learned, whatever you have achieved, achievement tests will be measuring that. تو اسی لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب ہم کسی کلاس میں کوئی انٹری ایگزامینیشن دیتے ہیں, جیسے کہ اگر آپ یہ کہیں کہ ڈگری کلاس میں آپ نے کسی کو ایڈمٹ کرنا ہے تو آپ ایف اے لیول تک جو کچھ پڑھ چکے ہیں اس کے بارے میں جب آپ سوالات بنائیں گے تو وہ ایک اچیومنٹ ٹیسٹ کہلایا جا سکتا ہے. یہ جو اچیومنٹ ٹیسٹ ہیں یہ آپ کی جو اچیومنٹ ہے ایک ایریا میں بھی میئر کر سکتے ہیں اور بہت سے ایریاز میں بھی ان کی میئرمنٹ ہو سکتی ہے. ابھی میں آپ کو کچھ ایگزامپلس دکھاتی ہوں ٹیسٹ کی. دے ان فیکٹ آر ریلیٹڈ ود میئرمنٹ آف سیورل کائنڈز آف اچیومنٹس ان ڈفرنٹ ایریاز. فرسٹ ون از فار ایگزامپل لووا ٹیسٹ آف بیسک اسکلس اینڈ دا سیکنڈ ون از میٹروپولیٹن اچیومنٹ ٹیسٹ. اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ یہ صرف دو ہی ٹیسٹ ہیں جو اچیومنٹ ٹیسٹ کہلاتے ہیں, اس کے علاوہ بہت سارے اور ٹیسٹ ہیں جو کہ اچیومنٹ کسی بھی ایریا میں جاننے کے لیے استعمال ہوتے ہیں, لیکن یہاں پر میں نے صرف ان دو ٹیسٹ کا ذکر کیا ہے بیکاز دے آر ویری فیمس اور دے آر کوائٹ فریکوینٹلی یوزڈ ان کاؤنسلنگ. Another category is of aptitude or intelligence test. اب aptitude اور intelligence کو میں نے اکٹھا ایک کیٹیگوری میں کیوں شمار کیا ہے اس کا ابھی ذکر کرتے ہیں. اس سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ what are aptitude tests. A test used as a predictor of some future performance is called an aptitude test. Achievement test میں اور aptitude test میں جو basic difference ہے وہ یہ ہے کہ achievement tests measure what you have achieved so far. That is why it is related with your scholastic ability, اور آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو کچھ آپ اسکول میں لرن کر چکے ہیں یا کالج میں لرن کر چکے ہیں اس کے ساتھ اس کا تعلق ہے. اچھا, ایک ٹرم یہاں پہ آتی ہے کہ جب ہم اسکول کی بات کرتے ہیں تو باہر کی دنیا میں اس سے مراد صرف اسکول نہیں ہوتا. ہمارے ملک میں اسکول سے مراد ہے جو کہ 10th گریڈ تک ہے, اور باہر جب ہم بات کرتے ہیں اسکولسٹک یا اسکول کی بات جو ہے اس سے مراد جو ہے وہ اسکول نہیں بلکہ کالج لیول ایجوکیشن بھی ہے. So what I was saying that there is a difference between aptitude and achievement. Achievement, what you have learned so far, what you have achieved so far. Aptitude is in fact prediction for the future, what you can do. آپ فیوچر میں کیا کر سکتے ہیں, آپ کی ability جو ہے وہ کیا چیز پرفارم کرنے کی ہے. اب اس میں دو چیزیں امپورٹنٹ ہیں. One is general ability and the other is specific ability. When we are talking about general ability, that is generally referring to intelligence. And when we are talking about specific ability, that is indicator of aptitude. تو
بہت سارے ٹیسٹ جو ہیں وہ انٹیلیجنس ٹیسٹ کے جو میئر کرتے ہیں وہ آپ کا ایپٹیچیوڈ بھی میئر کرتے ہیں بعض اوقات. لیکن ایپٹیچیوڈ پرٹیکولرلی جاننے کے لیے پھر ہمیں اسپیسیفک اسکیلز یا ٹیسٹ یوز کرنے پڑتے ہیں جو یہ بتاتے ہیں کہ آپ ایک خاص ایریا جو ہے اس میں پرٹیکولرلی آپ کا ایپٹیچیوڈ زیادہ ہے اور کسی اور ایریا میں کم ہے. دیر کوڈ بی ڈفرنٹ ایگزامپلز آف ایپٹیچیوڈ ٹیسٹ. فار ایگزامپل ایک جو بہت فیمس ٹیسٹ ہے وہ ہے ڈفرینشیل ایپٹیچیوڈ ٹیسٹ. انفیکٹ دیٹ از دا ٹیسٹ بیٹری جس میں آپ کا ایپٹیچیوڈ دیکھا جاتا ہے میوزک کی طرف, کلیریکل ایبلٹی آپ میں کتنی ہے, میکینیکل ایبلٹی کتنی ہے, اسپیشل ایبلٹی کتنی ہے, اور اس سے پھر انسان اندازہ لگا سکتا ہے کہ کوئی شخص ایک اچھا انجینئر بنے گا. اس میں سوشل اسکلز زیادہ ہیں. ایک ایسا آفس میں کام کرنے والا مینیجر جو ہے وہ بہتر ہوگا جس میں کلیریکل ایبلٹی کی ضرورت ہو. تو اس طرح کی آپ کی جو بھی جاب کی ریکوائرمنٹ ہے اس کے مطابق یہ اسیسمنٹ کی جا سکتی ہے. انفیکٹ دیٹ از اے ویری ویلیویبل ٹیسٹ بیٹری کیونکہ اس سے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ کون سے کیریئر میں فٹ ہو سکتا ہے یا اس کے کون سے سبجیکٹس جو ہیں وہ چوز کرنے چاہیے. Another test is aptitude classification test and the third one is scholastic aptitude test. Scholastic aptitude test was given another name in 1993 and the new name was scholastic achievement test. لیکن اگر آپ اس کا ایکرونیم دیکھیں تو وہ سیٹ ہی رہتا ہے اور سیٹ کا آپ نے ذکر کافی دفعہ سنا ہوگا. دین دیر آر سم ایگزامپلز آف انٹیلیجنس ٹیسٹ. یہاں پر میں موسٹ فیمس انٹیلیجنس ٹیسٹ جو ہیں صرف ان کی ایگزامپلس دے رہی ہوں. The first one is Stanford-Binet intelligence scale. In fact, that is considered the father of all American intelligence tests. اور اس کا پہلے بھی ہم نے ذکر کیا ہوا ہے Stanford-Binet ٹیسٹ کا. That was in fact developed by Terman and colleagues in 1916. اور initially it was just used traditionally with children, but later on in the fourth revision of Stanford-Binet, some more items were included for using with adults. جہاں تک دوسرے ٹیسٹ کی بات ہے ویکسلر اڈلٹ انٹیلیجنس اسکیل, ان فیکٹ دیٹ از یوزڈ ود چلڈرن اینڈ اڈلٹس ویری افیکٹولی. اور جب ہم اڈلٹ ٹیسٹ کی بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ویکسلر اڈلٹ انٹیلیجنس اسکیل, اور جب بچوں کے ٹیسٹ کی بات کرتے ہیں تو دین وی یوز دا ایکرونیم وسک وچ مینس ویکسلر انٹیلیجنس اسکیل فار چلڈرن. اور آج کے دور میں یہ دیکھا گیا ہے, ڈفرینٹ ریسرچز بھی یہ شو کرتی ہیں کہ سب سے زیادہ جس انٹیلیجنس ٹیسٹ کا استعمال ہوتا ہے وہ ویز اور وسک ہیں, بچوں کے لیے اور بڑوں کے لیے. اور اس کی جو بنیادی خاصیت ہے وہ یہ ہے کہ اٹ ہیز سیپریٹ اسکیلز فار پرفارمنس اینڈ وربل ابیلٹیز. اب دیر آر اے فیو پرابلمس ود انٹیلیجنس ٹیسٹ آلسو. انٹیلیجنس ٹیسٹ جو ہے وہ بہت اسینشیل پارٹ ہیں whenever you are assessing your client, چاہے وہ ڈیولپمنٹل ڈسیبلٹیز ہیں, چاہے وہ ایڈجسٹمنٹ پرابلمس ہیں, یا پھر مینٹل ریٹارڈیشن ہے, اس میں آپ کو ضروری ہوتا ہے کہ آپ انٹیلیجنس ٹیسٹ کا استعمال کریں. اب پرابلمس کیا ہیں انٹیلیجنس ٹیسٹ میں؟ جیسا کہ پہلے شروع میں جب اس لیکچر کا آغاز کیا تھا تو میں نے یہ بات کی تھی کہ ٹیسٹ کے استعمال کو سب کاؤنسلرز مناسب نہیں سمجھتے اور اس کی وجوہات کا ذکر بھی کیا تھا. اس کے علاوہ جو ہے وہ ٹیسٹ کے پرابلمس کا جب ذکر آتا ہے تو یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ several kinds of ethnic minorities are suffering from the use of psychological tests because سب سے زیادہ جو ہمیں کنٹروورسی نظر آتی ہے وہ انٹیلیجنس ٹیسٹ میں ہی نظر آتی ہے. اور وہ کنٹروورسی کیا ہے کہ موسٹ آف ان فیکٹ بلیک پیپل could be considered mentally deficient according to these intelligence tests. اب جب میں موسٹ آف بلیک پیپل کہہ رہی ہوں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ زیادہ تر جو بلیک پیپل ہیں they will be considered mentally deficient. میری مراد یہ ہے کہ اگر ریسرچز نے یہ شو کیا ہے کہ اگر آپ وائٹ اور بلیک لوگوں کو میئر کر رہے ہیں اور ان کی انٹیلیجنس اسیس کر رہے ہیں تو زیادہ چانس یہ ہے کہ وائٹ پیپل would be rated as having higher score on intelligence tests. اور اس لیے اس پر بہت زیادہ کریٹیسزم ہوئی ہے کہ وائی دیر آر گریٹر نمبر آف چلڈرن ان اسپیشل ایجوکیشن اسکولس ان امیرکا ہو بلانگ ٹو بلیک مائنورٹیز. کیا وجہ ہے؟ کیا وہ انٹلیکچولی ڈیفیشینٹ ہیں؟ تو بہت ساری اسٹڈیز یہ شو کرتی ہیں کہ وہ انٹلیکچولی ڈیفیشینٹ نہیں ہیں. ان فیکٹ دے آر ایموشنلی, اکنامکلی اینڈ سوشلی ڈپرائیوڈ, اینڈ بیکاز آف دیٹ they could be scoring less on intelligence tests.
اور ایک اور بڑی وجہ یہ ہے کہ انٹیلیجنس ٹیسٹ جو ہیں دیر از سم انہیرنٹ بائس انکلوڈیڈ. انہیرنٹ بائس کیا ہے کہ آئٹمز اس طرح کے شامل کیے گئے ہیں کہ جن کو جو ویسٹرنائزڈ کلائنٹس ہیں وہ زیادہ اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں. ایون میں پرسنلی فیل کرتی ہوں کہ پاکستان میں اگر آپ انٹیلیجنس ٹیسٹ کسی بچے کو دیتے ہیں تو جو پبلک اسکول کا بچہ ہے وہ ان سوالات کو صحیح طرح سے نہیں سمجھ سکتا اگر آپ باوجود اس کے کہ اس کو اردو میں ٹرانسلیٹ کرتے ہیں. ایون پرفارمنس ٹیسٹ جو کہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ بالکل بھی کلچرلی بائسڈ نہیں ہے, پرفارمنس ٹیسٹ پر بھی ایسے بچوں کی جو ہے وہ پرفارمنس لو ہوتی ہے جو پبلک اسکولس میں پڑھ رہے ہیں. اس کے برعکس اگر آپ دیکھیں کہ انگلش میڈیم اور اچھے انگلش میڈیم اسکول میں پڑھنے والا بچہ جو ہے وہ وربل کوسچنس کو بھی اور پرفارمنس ٹیسٹ کو بھی زیادہ اچھے طریقے سے سالو کر لیتا ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا جو کورس کانٹینٹ ہے جو وہ اسکولس میں پڑھ رہے ہیں دیٹ از کوائٹ سملر ٹو دوز آئٹمس وچ آر انکلوڈیڈ ان دوز انٹیلیجنس ٹیسٹ. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اسکول ویسٹرنائزڈ ماڈل کو فالو کرتے ہیں اور وہ جو آئٹمس ہیں وہ بھی آبویسلی ویسٹ میں ہی ڈیولپ کیے گئے ہیں. The other kind of tests are personality assessment tests, اور personality کے assessment کرنے کے لیے بہت سارے ٹیسٹ جو ہیں وہ یوز کیے جاتے ہیں. According to Thorndike and Hagen, which they pointed out in 1977, personality can be assessed in different ways. For example, adjustment of a person, character of a person, interest of a person. اور اسی لیے ہمیں پرسنالٹی کے ٹیسٹ بہت سارے نظر آتے ہیں. پہلی ڈائمینشن جو ہے وہ پرسنالٹی میئر کرنے کی ہو سکتی ہے ایٹیٹیوڈ کوسچنائر. The next one could be interest or career inventories. When we talk about attitude questionnaire یا inventories تو اس سے مراد ہماری یہ ہے کہ we could be able to measure people's sentiments about particular issue. For example, abortions, about co-education اور اسی طرح کے ملتے جلتے problems کی طرف. جب ہم انٹرسٹ انوینٹریز کی بات کر رہے ہیں یا کیریئر انوینٹریز کی بات کر رہے ہیں تو اس سے مراد یہ ہے کہ آپ کے بیسیکلی انٹرسٹ کیا ہیں اور اس سے پھر آپ یہ ڈٹرمن کر سکتے ہیں کون سے کیریئر کے لیے وہ شخص جو ہے وہ سوٹیبل ہے. لیکن اگین دیر از سم کنٹروورسی ریگارڈنگ دس پوائنٹ آف ویو کہ از اٹ اسینشیل کہ انٹرسٹ جو ہے وہ ہمیشہ آپ کی ابلٹی کے ساتھ کانگروئنٹ ہو, کیونکہ یہ دیکھا گیا ہے سم ٹائم کہ اٹ از ناٹ اسینشیل کہ اگر آپ کو ایک خاص چیز کا انٹرسٹ ہے تو آپ میں اس میں ایپٹیچیوڈ بھی پایا جاتا ہو اس خاص چیز کا. اور یہ دوسری طرح سے بھی ٹرو ہو سکتا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ میں ایک خاص طرح کا ایپٹیچیوڈ ہے لیکن آپ کو اس چیز کا انٹرسٹ بھی ہو. لیکن کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیر از اے اسٹرانگ کوریلیشن بٹوین انٹرسٹ اینڈ ایپٹیچیوڈ. اب کچھ مثالیں دیکھتے ہیں کون کون سے انٹرسٹ ٹیسٹ جو ہیں جو کہ کیریئر ٹیسٹ جو ہیں وہ بھی کہلائے جا سکتے ہیں, وہ کاؤنسلنگ میں استعمال ان کا کیا جاتا ہے. دا فرسٹ ون از اسٹرانگ ووکیشنل انٹرسٹ بلینک. اسٹرانگ ووکیشنل انٹرسٹ بلینک جو ہے اس میں انفیکٹ the people would have a chance to evaluate themselves against 207 professions اور وہ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ان 207 professions میں سے کون سا ان کے لیے suitable ہے. The next one is self-directed search that was constructed by Holland in 1985. The major advantage of this test is that it could be self-administered, self-scored and then it could be also self-interpreted. اس کے علاوہ دو اور ٹیسٹ کا ذکر کرنا چاہوں گی. One is Cooder Occupational Interest Survey and the next one is California Occupational Preference System. When we talk about personality, then there are certain other dimensions of personality also apart from interests and attitudes. اور وہ کون سی ڈائمینشن ہے؟ فار ایگزامپل when we talk about adjustment or character of a person, اور اس سلسلے میں ہم جب ٹیمپرامنٹ کی بات کرتے ہیں تب کچھ اور پرسنالٹی ٹیسٹ کا ذکر بھی آتا ہے. اب جب ہم ٹیمپرامنٹ ایڈجسٹمنٹ کی میئرمنٹ کرتے ہیں تو ایک امپورٹنٹ چیز جو جاننے والی یہ ہے کہ دیر کوڈ بی ٹو ٹیسٹس وچ کوڈ بی میجرنگ دیز ڈائمینشنز. ون از آبجیکٹو ٹیسٹ اینڈ دا ادر از پروجیکٹو ٹیسٹ. اب آبجیکٹو پرسنالٹی ٹیسٹ وہ ٹیسٹ ہوتے ہیں جن میں اسکورنگ جو ہے وہ آپ کی سبجیکٹیوٹی سے انفلوئنس نہیں ہوتی اور اسکورنگ کے لیے ایک پری ڈیٹرمنڈ کرائیٹیریا ہوتا ہے اور آپ اس کے مطابق جو ہے وہ تمام اپنے کلائنٹس جو ہیں ان کو اسیس کر سکتے ہیں. اور کوئی ملٹیپل چوائس سم ٹائم کوشچنس ہوتے ہیں, کبھی یس اور نو ہوتے ہیں, کبھی فلنگ دا بلینکس ہوتے ہیں اور اس میں آپ جو ہیں وہ پرووائڈ کرتے ہیں ایک پرٹیکولر ورڈ دیٹ شوڈ بی فٹنگ انٹو دیٹ پرٹیکولر کوشچن. اب آبجیکٹو ٹائپ ٹیسٹ جو ہیں وہ کون سے ہو سکتے ہیں جو پرسنالٹی کو میئر کرتے ہیں؟ لیٹس سی دیٹ. دا فرسٹ ون از وڈورڈس پرسنل ڈیٹا شیٹ
that was the test which could be considered the prototype of all tests which were developed in that time when there was جب ہم کہہ سکتے ہیں کہ وار ٹائم کے ٹیسٹ کو ڈپکٹ کرتا ہے. So that was made during World War I. Another test is MMPI-2. MMPI جو ہے in fact that is the most famous clinical test. اور اس کا جو ایکرونیم سے نام بنتا ہے وہ ہے منیسوٹا ملٹی فیزک پرسنالٹی انوینٹری, اور 2 سے ظاہر ہے کہ یہ اس کی سیکنڈ ریویژن ہے. MMPI-1 جو ہے اس کے بعد MMPI-2 جو بنا, بیسیکلی دیٹ واز ان فیکٹ انٹروڈیوسڈ ٹو کور سیورل پرابلمس وچ ور فاؤنڈ ان MMPI-1. اور سب سے زیادہ جو ہے وہ یہ دیکھا گیا ہے کہ کلینکل پریکٹس میں MMPI کا استعمال ہوا ہے, اور بہت ساری ریسرچ جو ہے وہ بھی اس پہ جنریٹ ہوئی ہے. ان فیکٹ دیٹ ہیز 10 کلینکل اسکیلس اور 3 ویلیڈیٹی اسکیلس. اور ویلیڈیٹی اسکیلس کا یہ فائدہ ہے کہ بہت سارے جو ہمیں پرابلمس ٹیسٹ میں نظر آتے ہیں جس میں یہ ہوتا ہے کہ کلائنٹ جو ہے وہ اپنی مرضی کا جواب دے دیتا ہے, یا پھر وہ یہ چاہتا ہے کہ اپنا امپریشن کسی اور طریقے سے کریٹ کرے, تو آپ اس چیز کو کور کر سکتے ہیں, اس کو پکڑ سکتے ہیں. اس کے بعد ایک اور ٹیسٹ کا ذکر کرنا چاہوں گی, دیٹ از ایڈورڈ پرسنل پریفرنس اسکیڈیول دیٹ واز کنسٹرکٹیڈ ان 1938. In fact, that is constructed according to need press theory of Henry Murray, and it has 225 items. Another test is Myers-Briggs type indicator, and that has 166 items. اس کے علاوہ کچھ اور ٹیسٹ یہاں پر مینشن کیے ہوئے ہیں جو آپ کو سلائیڈ میں نظر آ رہے ہیں. فار ایگزامپل کیلیفورنیا سائیکولوجیکل انوینٹری, گلفرڈ زمرمین ٹیمپرامنٹ سروے, 16 پرسنالٹی فیکٹر کویسچنائر جس کو 16 PF کہا جاتا ہے. اب آئی وش کہ وی ہیڈ مور ٹائم کہ میں ان تمام ٹیسٹ کو ایکسپلین کر سکتی, لیکن آئی ہوپ کہ آپ ان تمام کی ڈیٹیل جو ہے وہ اپنے دوسرے مضامین, فار ایگزامپل سائیکولوجیکل ٹیسٹنگ اور اسسمنٹ جو ہے اس طرح کے پیپرز میں ان کا مطالعہ کریں گے. ایک اور آپ کو سلائیڈ دکھا رہی ہوں, دیٹ از شوئنگ ان فیکٹ 2 پکچرز, اور یہ جو پکچرز ہیں یہ آپ کو نظر آ رہی ہیں, یہ پروجیکٹیو ٹیسٹ کی مثال ہیں. جو لیفٹ سائڈ پر پکچر ہے دیٹ از ان فیکٹ شوئنگ یو اے انک پلاٹ, جو کہ روشا انک پلاٹ میں استعمال ہوتا ہے, یہ اس سے ملتا جلتا انک پلاٹ ہے. اور جو رائٹ سائڈ پر پکچر ہے دیٹ از اندر ایگزامپل آف ون پروجیکٹیو ٹیسٹ, اور اس کا نام ہے تھیمیٹک اپرسیپشن ٹیسٹ, جس کو آپ ایکرونیم اس کا یوز کرتے ہیں TH, اینڈ دیٹ واز میڈ بائی ہینری مرے. اب یہ جو دونوں ٹیسٹ ہیں دے آر ان فیکٹ ویری پاپولر ایز فار ایز پروجیکٹیو ٹیکنیکس آف پرسنالٹی میجرمنٹ آر کنسرنڈ. جب ہم پروجیکٹیو ٹیکنیکس کی بات کرتے ہیں دے آر کوائٹ ڈفرنٹ فرام آبجیکٹیو ٹیسٹ, کیونکہ پروجیکٹیو ٹیسٹ میں کوئی رائٹ اور رانگ نہیں ہوتا, اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس میں ایک ایمبیگوس اسٹیمولس پریزنٹ کیا جاتا ہے. اسی لیے ایمبیگوس اسٹیمولس کی وجہ سے جو کلائنٹ ہے وہ کوئی بھی جواب دے سکتا ہے, اینڈ دیٹ از وائی وی کین کلیم that the client is projecting his or her personality while he talks about these particular stimuli. اور جو projective tests ہیں in fact they are based on psychodynamic model کہ whatever you say there is some reason of that or that reason could be unconscious. تو basically جو ہمیں material ہمیں client سے ملتا ہے as far as projective tests are concerned, they provide very rich information, your unconscious conflicts and motives. کاؤنسلنگ میں 2 آلات بطور خاص استعمال ہوتے ہیں. نمبر 1 کہ آپ اس بچے کا انٹرویو کرتے ہیں, اور نمبر 2 آپ کچھ نفسیاتی آزمائشیں استعمال کر کے یو ٹرائی ٹو اسیس دی پرابلم آف دیٹ پرسن, آف دیٹ چائلڈ. So we have intelligence tests, we have tests of interest for the children, we have tests of personality, اور اس طرح کے ٹیسٹ کو ملا کے at times we try to confirm what we have assessed through interviews. So interviews and psychological tests, they are used in combination and they usually support each other. So this was all about today's lecture. Today we talked about diagnosis and assessment in counseling. And we discussed in the beginning that it is not essential that all counselors should be diagnosing their clients. At the same time, it is not essential that all counselors should be in favor of the use of psychological tests. لیکن اس کے باوجود یہ بہت ضروری ہے کہ کاؤنسلر جو ہیں ان کو
یہ بھی پتا ہو کہ کون کون سے ڈائگنوسٹک کرائٹیریا یوز ہوتے ہیں, اور ان کو یہ بھی پتا ہو کہ کون کون سے سائیکولوجیکل ٹیسٹ جو ہیں وہ ڈفرینٹ پرابلمس کو یا پرسنالٹی کو اسیس کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ کاؤنسلرز جو ہیں ان کو پرسنل کورسپونڈنس میں بھی ضرورت پڑ سکتی ہے ان ٹیسٹ کے مینشن کرنے کی. اس کے علاوہ جو ہے وہ جب کانفرنسز اٹینڈ کرتے ہیں اور وہاں پر مختلف جو ہیں وہ ریسرچز پیش کی جاتی ہیں, تو یہ ضروری ہوتا ہے کہ اگر وہ کوئی ٹیسٹ پریزنٹ کیے جا رہے ہیں تو جو کاؤنسلر ہے وہ اس کے بارے میں لا علم نہ ہو. And in today's lecture, first of all, we talked about DSM-4 multi-axial assessment system, اور اس میں ہم نے 5 axes کی بات کی جن پر اپنے کلائنٹ کو کاؤنسلر جو ہے وہ ریٹ کرتا ہے. اس کے بعد we talked about different kinds of tests, and we broadly talked about 2 categories of tests, unstandardized test اور standardized test. جب ہم نان اسٹینڈرڈائز ٹیکنیک کی بات کرتے ہیں تو اس میں بہت ساری ایگزامپلز آ جاتی ہیں. First of all, we discussed observation as a very important and valuable research tool as far as the practice of counseling or clinical psychology is concerned. اس کے بعد ہم نے سیلف رپورٹ انسٹرومینٹس کی بات کی تھی, اور اس میں ہم نے کویسچنائرز کی, انٹرویوز کی, پرسنل ایسیز, آٹوبایوگرافیز اور جرنلز کا ذکر کیا تھا. اور فائنلی وی ٹاکڈ اباؤٹ اسٹینڈرڈائزڈ انسٹرومینٹس. اور اسٹینڈرڈائزڈ انسٹرومینٹس میں اگین وی ٹاکڈ اباؤٹ ا نمبر آف ٹیسٹس, اور ڈفرینٹ کیٹیگریز جو آج ہم نے ڈسکس کی وہ تھی اچیومنٹ ٹیسٹ, ایپٹیچیوڈ ٹیسٹ اور پرسنالٹی ٹیسٹ. اور پرسنالٹی ٹیسٹ میں ہم نے یہ بھی بات کی تھی کہ جو پرسنالٹی ٹیسٹ کوڈ بی ریلیٹڈ ود یور measurement of your interests and attitudes, and similarly you could also talk about adjustment and temperament of people. اور جب ہم ایڈجسٹمنٹ اور ٹیمپرامنٹ کو میئر کرتے ہیں تو ہم آبجیکٹو اور پروجیکٹو ٹیسٹ کا استعمال کرتے ہیں. تو یہ تو تھا آج کا لیکچر. اگلے لیکچر میں پھر ملاقات ہوگی, اور آپ کو پتا ہے کہ اگلا لیکچر ہمارے کورس کا آخری لیکچر ہے. تو اگلے لیکچر میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.